اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی لالچی اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس بادشاہ کا ایک سپہ سالار تھا جو بہت ہی طاقتور اور ہوشیار آدمی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک جادوگر بھی تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر کہ یہ بادشاہ کا نہایت ہی وفادار تھا۔ بادشاہ نے اپنے اس جادوگر سپہ سالار کی مدد سے ایک زیر زمین غار بنوائی ہوئی تھی، جس میں وہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا، جن میں ہیرے موتی، جواہرات، سونا چاندی اور طرح طرح کے نوادرات اور نایاب چیزیں وہ اس غار میں رکھتا تھا۔ ناظرین، اس غار کا دروازہ جادو کے ایک منتر سے بند ہوتا تھا اور اسی منتر سے کھلتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے اور ان سے طرح طرح سے لوٹ کر اپنا خزانہ اچھی طرح سے بھر لیا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس بے انتہا دولت جمع ہو چکی تھی۔ پیارے ناظرین، بادشاہ کے پاس ایک باغ تھا جس میں انتہائی میٹھے اور قیمتی انار لگتے تھے۔ یہ اناروں کا باغ ایسا باغ تھا کہ اس طرح کا اور باغ پوری ریاست میں کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور حکیموں کے مطابق ان اناروں میں کئی قسم کی بیماریوں کی شفا بھی تھی۔ اگر کسی مریض کو اس باغ میں سے اناروں کی ضرورت ہوتی تو وہ بادشاہ اتنے مہنگے کر کے انار بیچتا کہ غریب تو اس کو خریدنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، اور وہ بیچارے اسی بیماری کے ساتھ ہی مر جاتے تھے۔ لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ حکیم انہیں ہر وقت اسی انار کا رس علاج کے طور پر پینے کا بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ بادشاہ ان اناروں کو دوسرے ملکوں میں بھیجتا تھا اور وہاں سے بھی اچھی خاصی دولت اس زمن میں کمایا کرتا تھا۔ لیکن اگر کوئی غریب انسان بھول کر بھی اس باغ میں سے ایک انار کھا لیتا اور بادشاہ کو یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ بادشاہ اس انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا۔ الغرض اس بادشاہ کی دہشت پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، اسی طرح دن گزر رہے تھے اور لوگ اس ظالم کا ظلم و ستم خاموشی سے سہ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ وہ اس ظالم کی قید سے انہیں آزاد فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک دن کیا ہوا کہ اس علاقے میں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کی آمد ہوئی، جو علاقے کے مسجد میں رات گزارنے کی غرض سے چلا گیا۔ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا تو ایک شریف انسان نے اس کو کافی دیر مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا کہ خیریت تو ہے بھائی، تم کون ہو اور اتنی دیر سے مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس مرید نے بتایا کہ محترم، میں ایک مسافر ہوں، بغداد سے آ رہا ہوں اور آج کی رات یہاں قیام کروں گا۔ اس شریف انسان نے اس مسافر کو اپنے ساتھ لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا، اس کو کھانا کھلایا اور رات رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ کھانا کھانے کے بعد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید اپنے میزبان سے کہنے لگا کہ محترم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے علاقے کے انار بہت مشہور ہے، کیا آپ مجھے انار کھلا سکتے ہیں؟ میزبان نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انار آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ ناظرین، یہ سن کر مسافر حیران رہ گیا
کہ آخر ایسا کیا ہے ان اناروں میں کہ وہ مجھے کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتے۔ مسافر کو پریشان دیکھ کر میزبان نے آخرکار ساری کہانی سنا ہی دی کہ وہ انار ایک بادشاہ کے ہیں جو انتہائی ظالم اور جابر انسان ہے۔ اگر کوئی اس کے باغ میں سے ایک انار بھی کھا لے تو بادشاہ اس کو موت کی سزا سنا دیتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے اس مرید نے اپنے میزبان کو تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ کل میں اس بادشاہ سے جا کر ضرور ملوں گا۔ اگلے دن غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید قیمتی پوشاک پہن کر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں دوسرے ملک سے آیا ہوا ایک تاجر ہوں اور میں نے آپ کے اناروں کی بہت شہرت سن رکھی ہے۔ میں آپ سے کچھ انار خریدنے آیا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو منہ مانگی قیمت بھی ادا کروں گا۔ وہ بادشاہ بہت لالچی طبیعت کا تھا۔ اس نے جب منہ مانگی قیمت سنی تو اس نے اس کو اپنے شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ اے تاجر، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہاں رہے اور آپ کو جتنے انار ضرورت ہوگے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن اس وقت ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس بادشاہ کا معمول تھا کہ جس گھر میں اس نے اپنا خزانہ رکھا ہوا تھا یہ روز اپنا خزانہ دیکھنے جاتا تھا اور ساتھ میں اس کا وہ جادوگر سپہ سالار بھی ہوتا تھا۔ وہ سپہ سالار اپنے جادوئی منتر سے اس گھر کا دروازہ کھولتا اور پھر واپس بند بھی کر دیتا تھا۔ اسی طرح کسی اور کی خزانے تک رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ بادشاہ جب خزانے کو دیکھ کر واپس آیا تو وہ اپنے مہمان سے ملا اور کہنے لگا، بتاؤ میاں، تمہیں کتنے اناروں کی ضرورت ہے؟ ناظرین، یہ سن کر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، میں انار خریدنے والا کوئی تاجر ہرگز نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک مسافر ہوں اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ میں جہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے ان لوگوں کو برے حالات میں دیکھا، ان پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں رک گیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کو اللہ کی ناراضگی اور غضب سے ڈرا رہا ہوں کہ برے کاموں سے باز آ جاؤ، غریب رعایا پر ظلم و ستم نہ کیا کرو، اور جو خزانہ آپ اس گھر میں اکٹھا کر رہے ہو وہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آنے والا۔ ایک نہ ایک دن آپ اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جائیں گے اور یہ خزانہ آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، جب اس بادشاہ نے یہ سنا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس گستاخ مسافر کو اٹھا کر جنگل کے وسط میں پھینک دو تاکہ جنگلی جانور اور درندے اسے کھا جائے۔ اس جادوگر نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید کو اپنے جادو کے اثر سے بے ہوش کیا اور خوفناک جنگل کے بیچوں بیچ پھینکوا دیا۔ ناظرین، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی اس مسافر کو ہوش آ گیا۔ اس مرید کو اس مشکل گھڑی میں اپنے پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شدت سے یاد آئی اور اس نے ان کا نام لے کر اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیا اور اس میں بیٹھ کر وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو یاد کر کے رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگا کہ اے تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار، میں آپ کو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میری موت ایسے ہی لکھی ہوئی ہے تو میں تیری رضا پہ بالکل راضی ہوں، لیکن ان غریب اور مظلوم گاؤں والوں کی مدد فرما، انہیں اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات عطا فرما اور کسی نیک دل انسان کو ان پر حاکم بنا۔ پیارے ناظرین،
इधर ये नेक मुसाफिर दुआ कर रहा था और उधर वो बादशाह महल में बैठा हुआ बेचैनी महसूस करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके सीने में अचानक ये घुटन कैसे पैदा होने लगी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो क्यों ना खजाने की तरफ चला जाए ताकि हीरे मोती और जवाहरात को देखकर अपना दिल बहला सके। उसने अपने सिपाहियों को ये कह दिया कि मैं आराम कर रहा हूँ और कोई भी मेरे कमरे में दाखिल होकर मेरे आराम में खलल हरगिज न डाले। नाज़रीन गिरामी, फिर बादशाह खजाने वाली कार में चुपके से चला गया। जब बादशाह उस कार के अंदर दाखिल हुआ तो उधर से उसके सिपा सलार का गुजर हुआ। उसने जब ये देखा कि कार का दरवाजा तो खुला हुआ है तो वो सोच में पड़ गया कि शायद कल रात जब मैं खजाना देखने आया था उस वक्त मैंने इसको खुला छोड़ दिया होगा। और ये सोचकर उसने अपने जादू के मंत्र से उस दरवाजे को बंद कर दिया और वो बादशाह उसी खजाने वाली कार के अंदर कैद होकर रह गया। वो सिपा सलार अब महल में वापस आ चुका था। जब उसने सिपाहियों से बादशाह का पूछा तो सिपाहियों ने कहा कि बादशाह इस वक्त आराम कर रहा है। नाजरीन, इधर जब बादशाह थोड़ी देर अपना दिल अपने हीरे जवाहरात से बहलाने के बाद खजाने वाली कार से बाहर निकलने लगा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि इस कार का दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। अब उसने बहुत चीखो पुकार की, बहुत वावैला मचाया ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन तकदीर इलाही को कुछ और ही मंजूर था। उस बादशाह का शाही मिजाज था। उसने जिंदगी पर जरा सी भी सख्ती का सामना नहीं किया था। उसे तो ये एहसास ही खाए जा रहा था कि वो इस कार में कैद हो चुका है। नाजरीन, उसको इतनी परेशानी हुई और वो इतना गमगीन हुआ। उसी कैफियत में उसकी दिमाग की नसें फट गई और बादशाह ने वहीं पर तड़प तड़प कर अपने हीरे जवाहरात के ढेर के ऊपर जान दे दी। नाजरीन, उधर क्या हुआ कि जब काफी देर के बाद बादशाह की कुछ खबर न आई तो उसके सिपा सलार जादूगर को परेशानी हुई। उसने बादशाह को तलाश करना शुरू कर दिया और तलाश करता करता ये उस खजाने तक जा पहुंचा और कार में जाकर उसने जब देखा कि बादशाह की लाश सारी जिंदगी की इकट्ठी की हुई दौलत के ऊपर पड़ी थी और उस दौलत ने बादशाह की जान नहीं बचाई थी और बादशाह बेयारो मददगार किसी सैलो फकीर की तरह दौलत के अंबार पर जान गंवा चुका था। नाजरीन, जब उसने अपने बादशाह की ये हालत देखी तो उसे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद के वो जुमले याद आ गए कि एक दिन यही दौलत जिसे तुम अपनी जिंदगी मानते हो, जिसे तुम अपनी हयात का मकसद जानते हो, यही तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगी। नाजरीन, ये सिपा सलार बादशाह की लाश देखकर गुमसुम खड़ा था और थोड़ी देर के बाद बगैर कुछ सोचे समझे ये जंगल की तरफ चला गया। उसे अपनी मंजिल मालूम नहीं थी कि ये कहाँ जा रहा है। बस उसके दिल में दुनिया से उकताहट पैदा हो गई। ये अपनी बाकी की जिंदगी वीरानों में गुजारना चाहता था। अभी ये जंगल में गया ही था कि उसने देखा कि गांव से पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद जिसे उसने जंगल में छोड़ दिया था सजदे में पड़ा हुआ है और अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहा है। उस सिपा सलार ने उस नेक दिल इंसान के पांव पकड़ लिए और अपने तमाम गुनाहों की मुआफी मांगी। नाजरीन, गांव से पाक रहमतुल्लाह अलैह का वो मुरीद एक इंतहाई रहम दिल इंसान था। उसने सिपा सलार को फौरन मुआफ कर दिया और फिर सिपा सलार की जिद और इसरार पर गांव से पाक रहमतुल्लाह अलैह के उस मुरीद को
اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانے لگا، اور سب سے بڑھ کر وہ اناروں کا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا گیا۔ جس بھی غریب یا ضرورت مند کو ان اناروں کی ضرورت ہوتی وہ بلا جھجک وہاں سے لے لیتا، اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے، کیونکہ اب وہاں پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت نہیں تھی، بلکہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ڈنکا بجتا تھا۔ سبحان اللہ۔